اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ویورز، سامعین، آڈینس۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ یا لائنیج ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن اصلاً اس کے جو مخاطب ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک معروف شخصیت ہیں تبلیغ کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے، اور میرے مخاطب آج کے بنیادی طور پہ جو ایڈریسی ہیں جن سے میں مخاطب ہوں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور ثانیاً عام ویورز ہیں۔ تو پہلے تو میں مولانا صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب کے بارے میں بڑا حسن زن رکھنے والا آدمی ہوں۔ ان کی دو تین اوصاف ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ وسیع القلب ہیں۔ علماء میں بالعموم وسیع القلب ہی نہیں پائی جاتی، تو وسیع القلب آدمی ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے دین کو اپنے ذوق اور اپنی محبت کی وجہ سے اختیار کیا، دین اور دین کی تعلیم کو، ان پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ وہ راویین ہیں، میں بھی راویین گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوں، اور وہ مجھ سے 18-20 سال سینئر ہیں ان سے، لیکن میں راویین ہونے کے ناطے ایک تعلق ہم محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، راویین جو ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نکال کے، کیونکہ نواز شریف بھی راویین اور شہباز شریف اور اس قبیل کے دوسرے لوگ بھی، لیکن کوئی قلبی تعلق محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ہزارہا اور لکھوکھا لوگوں کو متاثر کیا دین کے حوالے سے، اور دین کی خدمت ہے، اور ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ انہوں نے دنیا بھر میں ٹریولنگ کی، اور عام آدمی کو، بہت سارے عام آدمی جو ہیں ان سے دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، نماز کی طرف، روزے کی طرف اور اچھائی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ لیکن ہر آدمی میں صرف خوبیاں ہی نہیں ہوتی، کچھ نقائص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ہر آدمی تحقیق کا آدمی نہیں ہوتا، تحقیق الگ شعبہ ہے، اور اسی طرح سے ہر آدمی تصنیف و تالیف نہیں کر سکتا، کہ بڑا اچھا پریچر ہو سکتا ہے، بڑا اچھا ہو سکتا ہے گفتگو کرنے والا ہو، لیکن اچھی تحریر نہ لکھ سکتا ہو۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی تحریر لکھتے ہیں لیکن اچھے مقرر نہیں ہوتے۔ پھر تفسیر ایک الگ شعبہ ہے، حدیث ایک الگ شعبہ ہے، فقہ ایک الگ شعبہ ہے، عربی زبان و ادب الگ شعبہ ہے، یعنی دین کی بھی پھر 10 اور 20 شعبے ہیں۔ ہر آدمی ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اور اللہ نے جس کو جو چیز دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ وہ اچھے پریچر ہیں۔ ہاں، جب وہ گفتگو بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں کسی دن جو کہ ضعیف تھی، یا جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اہل علم کلام کی، اہل حدیث، علماء فن حدیث جو اصول حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے اس پر کلام کیا ہوا ہو، تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جو پریچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تحقیق میں پڑا رہے اور وقت کتابوں میں پڑا رہے، وہ بیچارہ پریچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب سے بعض وقت ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو وہ بیان کر دیتے ہیں، جو کہ ایکچولی اس پر بہت شدید تنقید ہوئی ہوتی ہے اہل علم کی، تو لیکن یہ ایک فطری سی بات ہے، اس لیے اس کا مارجن دینا چاہیے، اور میں ہر مولانا صاحب کو اس چیز کا مارجن دیتا ہوں۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بہت بڑی شخصیت تھی، بڑا کام کیا انہوں نے، زندگی صرف کر دی، اور وہ بھی ڈاکٹر سے بنیادی طور پہ پیشے کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر سب کو چھوڑا اور دین کو اختیار کیا، اور دین کے کام میں لگے رہے۔ وہ تحریر میں بھی بڑے اچھے، تقریر میں بھی اچھے تھے، لیکن ان کا اصل شعبہ اور میدان جو تھا نا وہ قرآن مجید اور قرآن کے دروس قرآن ہیں، ان کا اصل شعبہ ہے۔ اسی وجہ سے ان سے بعض اوقات تسامح ہو جاتے تھے حدیث کے اندر۔ وہ جو ہوتے تھے انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا کہ حدیث کے حوالے سے میری مطالعہ، میری تحقیق اور اصول حدیث کے حوالے سے اس کا اقرار انہوں نے بجا طور پر کیا، اور اس کا مارجن ان کو دیا جانا چاہیے۔ لیکن وہ جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی، لاکھوں انسانوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، قرآن کو لوگوں کی زندگیوں میں شامل کیا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس حوالے سے میں جس نے جو کنٹریبیوشن دیا ہوتا ہے اس کا اعتراف۔ ہاں، وہ ریجڈ علماء اور وہ نیرو مائنڈیڈ اور تنگ نظر علماء جن کے سوا سب کافر ہوتے ہیں، اور جنہوں نے جنت میں خود ہی جانا ہوتا ہے یا ان کے چند پسندیدہ اور قریبی لوگوں نے جنت میں، تو ان سے میں بھاگتا ہوتا ہوں۔ ان کے لیے میرے دل میں کوئی احترام کا نہیں، کیونکہ وہ فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں، پیٹ سے بولتے ہیں، پیٹ کے لیے بولتے ہیں صرف، دین کا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کو جھگڑے، آگ لگانا اور جھگڑے پھیلانا اور فتنہ اندازی کرنا اور لوگوں کے لیے شر پھیلانا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں بیٹھے ہوئے، دین کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو مولانا، پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں میری رائے اچھی ہے، میں نے وہ وجوہات بھی بیان کر دی۔
تو وہ بات جو میں نے ان سے کرنی ہے مولانا صاحب سے، مولانا طارق، وہ ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق سے جب رسول اللہ کی سیرت پر گفتگو فرماتے ہیں، جب کبھی بھی میں نے دیکھا اکثر اوقات، تو گفتگو کے دوران وہ سیرت کے حوالے، سیرت کے باب میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں وہ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بیان فرماتے ہیں۔ تو نسب نامہ بیان فرمانا کوئی بری بات نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باوجداد کا ذکر کرنا، ان کی لائنیج بیان کرنا، لیکن اس میں ایک احتیاط کا تقاضا تھا جو وہ اکثر فراموش کر دیتے ہیں۔ اسی چیز کو میں نے بتانا ہے کہ اگر ہو سکے تو وہ اس احتیاط کو لازم کریں، اپنے اوپر لازم کریں۔ وہ کیا احتیاط ہے؟ وہ یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس میں نسب میں حضور علیہ السلام کا جو نسب ہے اس میں 3 حصے ہیں تاریخی طور پر۔ نسب کا وہ حصہ جو حضرت حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ سے چلتا ہوا، پھر ان کے دادا اور دادا سے ہوتا ہوا پھر جاتا ہے حضرت عدنان تک۔ یہاں تک کسی کو اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام کے باوجداد یہ ایز اٹ از یہی ہیں۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ عدنان سے شروع ہوتا ہے اور وہ جا کر ختم کیا جاتا ہے حضرت اسماعیل بن ابراہیم پر۔ اس پر کچھ لوگ سکوت، علماء اہل تحقیق سکوت اختیار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس پر کلام کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، اس میں کمی بیشی ہے۔ اچھا، کمی بیشی کیا ہے؟ اس کے اندر مختلف لوگ مختلف آباء و اجداد کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب نامے جب بیان کیے جاتے تھے پہلے، تو بعض اوقات تو پورا نسب ہوتا تھا، بیان کر دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس نسب کے اندر جو معروف لوگ ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا تھا، اور جو معروف نہیں ہیں ان کو بیچ میں سے حذف کر دیا جاتا تھا، omit کر دیا جاتا تھا، ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس میں جو دوسرا حصہ ہے عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل بن ابراہیم تک، اس میں یہ ایشو ہے، اس میں کمی بیشی رہتی ہے، کچھ زیادہ بیان کرتے ہیں نسب کے اندر افراد کے نام، کچھ کم بیان کرتے ہیں، اس پر اتفاق نہیں ہے۔ اب تیسرا حصہ جو ہے وہ چلتا ہے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ یہ جو حصہ ہے یہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہی نہیں، تو پھر کہاں سے ہے؟ یہ بائبل سے لیا گیا، یہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا، یہ اسلامک لٹریچر کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس میں تو بہت بڑی گڑبڑوں کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ لہٰذا جب ہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں اور نسب رسول اللہ کا بیان فرما رہے ہیں، کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، تو پھر ہمیں اس میں احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ نسب جو جس کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن ہے اتنا بیان کریں، اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بائبل سے کیا لینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اسرائیلی روایات سے کیا لینے کی ضرورت ہے؟ یہ نسب رسول ہے، یہاں پہ ادب کا تقاضا ہے، یہاں پہ تحقیق ہونی چاہیے تھی، یہاں پہ ادب ہونا چاہیے۔ اس سے اب چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت انفلوئنس، لاکھوں انسان ان کو سنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اتنا کام لیا ہے دین کے حوالے سے، لیکن وہ تصنیف و تالیف کے آدمی نہیں، وہ تحقیق کے آدمی ہرگز نہیں۔ نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کی کہ میں تحقیق کی دنیا کا بڑا آدمی، مرد میدان، نہ انہوں نے کبھی تصنیف و تالیف کا دعویٰ کیا۔ ٹھیک ہے، تو سیدھی بات ہے وہ مبلغ ہیں، بہت بڑے مبلغ، اللہ نے ان سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں خیر، دین کی خیر ان تک پہنچائی ہے مولانا صاحب نے۔ لیکن یہ جو چیز پھیل رہی ہے یہ غلط ہے۔ اب ایک اور اس کا پہلو کیا نکلا ہے؟ پہلو یہ نکلا کہ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں، بعض دفاتر آفیسز میں دیکھا، اسی طرح سے بعض دکانوں پہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بڑے ذوق و شوق سے اچھے سے چارٹ پر، پیپر پہ چھپا ہوا، بڑا ہی خوبصورت اور نفیس چھپا ہوا، اور پھر وہ لوگوں نے اچھے فریمنگ کروا کے اپنے آفیسز میں لگایا ہوا ہے، اپنے گھروں میں بھی لگایا ہوا، اپنے شاپس میں بھی لگا رکھا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے، یہ غلط روایت ہے، اس کو بیان کرنا اور پھر اس کو تبرک کے طور پر اپنے گھروں میں لگانا۔ یہ لگانا ہے تو آپ ایسی چیز لگائیں جو کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی 1% بھی شک نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کی کوئی آیت جو رسول اللہ کی شان میں اتری ہوئی آپ لگائیں اس کی خطاطی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لگائیں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ لگائیں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ کے بارے میں کوئی حدیث ہے شان میں اتری ہوئی ہے، محبت کا تقاضا ہے، آپ لگا لیں اپنے گھر میں رسول اللہ کی شان میں۔ اسی طرح سے گنبد خضرا کی تصویر لگائیں آپ۔ لیکن ایسی چیز کو پروموٹ کرنا اور اس کو بار بار بیان کرنا جو کہ رسول اللہ کے ساتھ جو مکمل طور پر
کمپیٹیبل نہیں ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ اولاً مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ کرے یہ پہنچ جائے ان تک یہ میرا ویڈیو، اور ثانیاً عامت المسلمین سے، عام مسلمان جو ہیں لیمن، ان تک پہنچے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے میری گزارشات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ساری گفتگو کی ہے. اب گفتگو کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا علمی سطح پر بھی دیکھتے ہیں. علمی سطح پہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے اب میں وہ بیان کرتا ہوں آپ کو. عدنان والا جو حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر. یہ فہر جو ہے ایکچولی قریش انہی کا لقب تھا. قریش انہی کا لقب تھا. اور قریش بہت بڑی مچھلی کو، ویل مچھلی وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اس قسم کی بہت بڑی مچھلی اس کو قریش کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں ان کو قریش کا خطاب ملا بن فہر کو. اور انہی کی قبیلہ قریش منسوب ہے. انہی یعنی فہر جو ہے انہی کا نام قریش ان کا لقب ہے، اور انہی کے نام پہ قبیلہ قریش ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ. بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مترکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ وہ نسب نامہ ہے جس کے بارے میں اہل تحقیق، اہل علم یہاں تک بیان کرتے ہیں. بس اس سے آگے کوئی نہیں جاتا. نہ جانا چاہیے سیرت کی کتابوں میں، رسول اللہ کے ذکر کے باب میں، میلاد کی محفل میں، اس سے پڑھنے مت جائیں. یہ ایک نئی روایت پڑھ رہی ہے. اس روایت کو انکریج نہیں، ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑھ رہی ہے، تو بڑھنے کی بجائے اس کو گھٹانے کی ضرورت ہے اور اس تک پہنچائیں. اللہ کرے کہ مولانا طارق جمیل تک پہنچ جائے میری یہ بات، اور پہنچ جائے گی، امید ہے پہنچ جائے گی. اچھا، اب اگلی بات کیا ہے. اب میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ تو میں نے سارا بیان کر دیا آپ تک گفتگو اپنی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان کیا ہے. سب سے اوپر میں تو عرض کر رہا ہوں، آپ اس سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اختلاف کریں. جہاں پر اتفاق ہی اتفاق ہے وہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. جب وہ آ جائے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اب آئیں اس طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذب النصابون، یعنی نسب بتانے والے جھوٹے ہیں. اس حد تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جو عدنان تک، عبداللہ محمد بن عبداللہ سے شروع کر عدنان تک جو نسب ہے یہ درست ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. باقی کے جو بیان کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ نسب بتانے والے جھوٹے ہیں. اب کس نے یہ فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ پروفیسر سجاد نے نہیں بتایا، ڈاکٹر سجاد خان نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تیسری بات، یہ روایت کہاں موجود ہے؟ یہ سہیلی میں موجود ہے، الروض الانف میں موجود ہے، اور طبقات میں بھی ہے. طبقات سے مراد طبقات ابن سعد، یہ روایت موجود ہے. اب تیسری آپ چلیں. میں نے بتا دیا کہ وہ کیوں کرتے تھے، غلطی کیوں سرزد ہوتی تھی کہ جو حضرت اسماعیل بن ابراہیم تک چلتی ہے، پہنچتی ہے کہاں سے؟ عدنان سے لے کر. اس میں سے کچھ لوگوں کو امٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں. مشہور لوگ جو ہوتے تھے، بس مشہور جو بزرگ گزرے ہیں یا اجداد گزرے ہیں وہ ان کا ذکر کر دیتے تھے. بیچ میں جو فیمس نہیں ہے، جو معروف نہیں، ان کو امٹ کر دیا جاتا تھا. تو اس میں یہ والا مسئلہ بہت زیادہ ہے، یہ حضرت اسماعیل بن محمد ابراہیم تک. اب اور اس کے اوپر بائبل آ جاتی، پھر حضرت ابراہیم سے آگے بائبل والا حصہ جوڑ، 3 حصوں کو جوڑ کر حضور کا نسب آدم تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ غلط، یہ چیز ٹھیک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے میں یہ بات آپ کو میری سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں اس والے سے 2-3 باتیں اور کر کے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. لمبی گفتگو نہیں کرنی. وہ یہ ہے کہ آپ کے باوجود جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے، ان کے کچھ خصائص ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئے. روئے زمین پر شاید کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے، غالباً بھی، بلکہ یقیناً بھی، بلکہ کسی کو نصیب نہیں. وہ صرف حضور اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. وہ کیا خاصہ ہے؟ وہ صرف رسول اللہ کا خاصہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں اور نانیاں دادیاں گزری ہیں، نانیاں بھی ماں کی طرف جتنی عورتیں آئی ہیں یا دادی یا ابا، ان میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اجداد اور امہات، یعنی والدہ، ماجدہ، نانیاں، دادیاں نہایت پاک باز، نیک اور باوقار خواتین تھیں اپنے زمانے کی. للو بھتو اور فضولو کوئی بھی نہیں تھے اس کے اندر. ہو سکتا ہے ایک آدمی کچھ ہو لیکن اگلا بندہ بڑا معروف ہو جائے. ایک بندہ شیطان ہو، ایک آدمی نیک ہو، اگلا ولی اللہ، اس کا بیٹا آگے شیطان ہو.
وہ ولی اللہ ہے تو وہ ولی الشیطان بھی ہوتے ہیں، تو ولی الشیطان بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے باب میں ایسا نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بزرگ شرعی نکاح سے پیدا ہوئے تھے. سمجھ آ رہی میری بات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آباء و اجداد ہیں آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب شرعی نکاح سے پیدا ہوئے، یعنی ان میں کوئی شخص بھی زنا کرنے والا نہیں گزرا، بدکاری کرنے والا نہیں گزرا. یہاں پر برسبیل تذکرہ اور صرف ایک بائی دا وے گفتگو کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کیا قرب قیامت کے اندر زنا عام ہو جائے گا. ہم آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں قرب قیامت کا زمانہ ہے، یہ رسول اللہ نے بلا وجہ میں حدیث نہیں بیان کی ہوئی. اب گھر گھر میں یہ بیماری پہنچی ہوئی اور لوگ اس کو میٹر ہی نہیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں دفتر میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اچھی تربیت کر کے بھیجیں اور ان پر نظر رکھیں، ان پہ اندھا یقین نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بیٹیوں کے لیے اور بیٹیوں دونوں کے لیے. میں نے یہ چیز بہت زیادہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی، کبھی دفتر کے نام پر، کبھی اسکول کے نام پر، کبھی کالج کے نام پر، کبھی یونیورسٹی کے نام پر، کبھی سہیلی کے نام پر، کبھی سہیلی کے گھر جا رہا ہوں، دوست کی طرف جا رہا ہوں، سہیلی کی طرف جا رہی ہوں. کہانی کچھ اور ہے اس کے پیچھے. اس چیز کو سمجھیں. اگر رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے آباء و اجداد ایسے ہیں، ان میں ایک بھی زناکار نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، تو یہ کتنی بڑی شرافت کی بات ہوتی ہے. رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اور پھر قیامت کے آخری زمانے کا مطلب کہ یہ عام ہو جائے گی، یہ عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا انڈر دا کارپٹ چل رہی ہے سب کچھ، ریڈ کارپٹ کے نیچے کوڑا اور گندگی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اندر اتنی ہی گفتگو ہے، اس چیز کو سمجھیں. آپ موقع ملا تو کبھی گفتگو کروں گا اس موقع پر. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد میں آدم سے لے کر مجھ تک کوئی شخص بھی زنا کی پیداوار نہیں ہے، نہ میرے ماں باپ اجداد میں سے کسی نے کبھی زنا کیا، بدکاری کی. پھر فرمایا آپ کا سارا سلسلہ نہ محترم اچھا یہ تو اور آپ کا سارا جو ہے مرتکب نہیں ہوا تھا، آپ کا سارا سلسلہ نسب محترم اور نامور بزرگوں پر مشتمل. یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس بات کا کہ میرے آباء و اجداد میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا. آپ کسی کو کیا پتا کہ کس کا باپ کیسا تھا، کس کا دادا کیسا تھا، کس کا نانا، کسی کا لکڑ دادا، کسی کا پھکڑ دادا کیا تھا، ہمیں کیا خبر. اور تنہائی کیا وقت کی کس کو کوئی پتا نہیں. مگر یہ شرف صرف روئے زمین کے صرف ایک شخص کو حاصل ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا، کہ آدم سے لے کر پورے بزرگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں، پھر نانیاں، دادیاں، بزرگ سب پاک باز لوگ تھے اپنے زمانے. یہ بہت بڑی چیز. آپ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر پاکیزگی کو اختیار کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ چیز ان کو ڈیفینڈ نہ کریں، اعتبار نہ کریں. انسان کی فطرت بڑی کمزور ہے، انسان فطرتاً کمزور واقع ہوا ہے، اور یہ تو بہت بڑی انسان کی یہ جو ہے نا کمزوری ہے، عورت ہو یا مرد. آگے چلیں. اب میں اس بات کو ادھر مکمل کرتا ہوں، آگے سے 2 حدیثیں اور بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ حضور اللہ نے اپنے نسب کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ متعلق بیان فرماتے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. کیا یعنی میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یہ اپنے نسب کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بیان کی. ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور بنو اسماعیل میں سے بنو کنانا کو، اور بنو کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا. یعنی میرے آباء و اجداد کیسے تھے، رسول اللہ نے بیان فرمایا. یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ پاک باز اور نیک ہوں. یہ کسی کو رسول اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنا نسب بیان کرنے کی اور اپنے بزرگوں کے بارے میں بتانے کی؟ اس لیے بتانا کہ یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے کہ آپ کے بزرگ نیکوں کی اولاد ہو اور آپ کے بزرگوں میں ایسے لوگ گزرے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بنی نوع انسان میں سے خاندان اور ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر. آپ دیکھ لیں، اپنی ذات بھی بیان کی، خاندان بھی بیان کیا، اور فرمایا روئے زمین پر کوئی شخص مجھ سے زیادہ اس چیز میں مجھ سے بازی نہیں لے جا سکتا. روئے زمین پر سب سے پاکیزہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود بھی حضور اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے. یہ بہت تو اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے نسب کو بچائیں، پاکیزگی اختیار کریں. کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں استاد ہوں اور میں نے دنیا دیکھی ہے. کسی سے 4 دفعہ ملاقات ہو، 5ویں ملاقات میں مجھے پتا ہوتا کہ کس مزاج کا اور کیا اسٹوڈنٹ ہے، یہ فلاں یہ ڈھمکا. اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے. وہ ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے. میں بغیر کسی دعوے کے یہ بتا رہا ہوں
کہ اللہ کا شکر ہے چیزیں دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی جن کی اولاد گھر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، دنیا میں سارے لوگ برے، میری اولاد، میری بیٹی، میرا بیٹا سب سے اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سب کی کسی نہ کسی کی اولاد ہے، ہر گھر سے ایک بچہ بھی نکلا ہوا، بیٹی بھی نکلی ہوئی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں۔ بدقسمت ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے ماں باپ کے باپ کے بارے میں لوگوں کو، خود اولاد کو پتا ہو کہ میرا باپ کیسا ہے، بد کردار ہے، وہ کوئی بات نہیں، اگر باپ ایسا تو میں بھی ایسا ہوں یا ایسی ہوں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، وہ بدقسمت ماں باپ، اس لیے خود بھی شرافت اختیار کر اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے۔ آگے چلیں۔ آپ کے حسب نسب اور خاندان کی شرافت اور عظمت کی شہادت ابو سفیان جیسے رسول اللہ کے دشمن تھا ایک زمانے میں، آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں فتح مکہ ہوا تو ابو سفیان نے اسلام اختیار کیا۔ یہ ان اصحاب میں سے نہیں ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ کے واری صدقے واری کر دی، یہ تو آخری وقت میں فتح مکہ ہو گیا تو اسلام لے آئے۔ اس سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا بڑا مخالف تھا، لیکن کیا ہوا جب ہرکل کے دربار میں یہ پہنچا اور پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام کی شرافت، پاکیزگی، پاک بازی اور آپ کے حسب نسب کے بارے میں اس نے غلط لفظ استعمال نہیں کی، کیونکہ وہ رسول اللہ کے بارے میں جانتا تھا کہ حسب نسب اور پاکیزگی میں وہ مخالفت اس کی شرک کی وجہ سے تھی، اور خاندانی جو اصل چلی آ رہی تھی بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی، وہ الگ سے تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں اس نے ایک جملہ غلط نہیں بولا۔ دربار ہرکل میں جب پہنچا، مسلمانوں کو سزا کے پہنچاؤں گا، مسلمانوں کو برباد کروا دوں، لیکن وہاں جا کے ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ آپ بخاری میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ تو یہ تو ہوگی چند باتیں جو میں نے کرنی تھی بیان، اور عوام سے بھی بتا دیا، عامت المسلمین سے، عام لے جو آرڈنری ہمارے میرے جیسے مسلمان ہیں، کہ اپنے گھروں میں یہ روایت ختم کریں کہ نسب نامہ لگانا، وہ اور چیزیں لگانے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں۔ اور بس اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، بس ایک شعر کے اوپر۔ اس کا بعد ایک چیز تو اس کے اندر ہے تحقیق، کہ تحقیق میں اختلاف ہے۔ یہ تحقیق کے اعتبار سے بھی کم تر ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے رسول اللہ کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک ہے ادب، ادب کا باب ہے، ایک باب ادب ہے اور ایک باب تحقیق ہے۔ باب تحقیق میں تو ریسرچ کے باب میں جیسے میں نے بتایا کہ جینیالوجی کے ماہر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے، جینیالوجی علم الانساب ہوتا ہے، اور بایوگرافر جو ہوتے ہیں وہ ماہرین سیرت لکھنے والے، تو جینیالوجی کے ماہر نے بتایا کہ یہ بنو عدنان تک ہی بیان کیا جاتا تھا، اور اس سے آگے جو ہے جینیالوجی والے بتاتے ہیں کہ اس سے آگے والا تحقیق کے باب میں پورا نہیں اترتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ادب کا باب بھی ہے۔ ادب کا باب کیا کہ رسول اللہ سے کوئی ایسی چیز بیان نہ کی نسبت سے کی جائے جس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، شعوری طور پر، بلکہ یہ لا شعوری طور پر ہو رہا ہے۔ تو یہ شعوری طور پر تو نہیں ہو رہا، شعوری طور پہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میں رسول اللہ کے بارے میں ایسی بات کروں، لیکن یہ لا شعوری میں ہو رہا ہے، تو اس لا شعوری کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، شعور کی حالت میں آئے ہم۔ کیا ہے وہ کہ دیکھیں نا، وہ ایک شعر ہے کہ عزت بخاری کا شعر، عزت بخاری فارسی کے بڑے اچھے شاعر تھے، اقبال نے غالباً جاوید نامہ میں یہ شعر لکھا ہوئی شروع میں، وہ کہتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آید جنید و با یزید اینجا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فارسی کا شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں زیر آسماں، یعنی یہ زیر آسماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، زیر آسماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے، شہر اس میں محذوف ہے لیکن مطلب یہی ہے، زیر آسماں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں جنید اور با یزید بستامی جیسے بلند مرتبت اولیاء بھی سانس روک کر چلے آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ چپ کر مہر علی تھا جاں نہیں بولنا، چپ کر مہر علی تھا جاں نہیں بولنا، تو وہ تو مہر علی کہتا تھا جاں نہیں بولنا، یہ مقام ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ تو بولے، خاموشی اختیار کیا کر، تو ادب کا مقام ہے۔ اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے میر کا، دور بیٹھا غبار میر ان سے، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ بس میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور ہم حضور علیہ السلام کے اللہ میں محبت، عشق عطا فرمائے، اور حضور کی قربت ہمارے دلوں میں دنیا میں رکھے، اور آخرت میں حضور کی فزیکلی بھی ہمیں قربت عطا فرما دے۔ وما لنا الا، آج کے لیے یہی کچھ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو، کل پھر کسی موضوع کے ساتھ آتا ہوں۔ وما لنا